الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حروف کے مخارج کا بیان ہے۔ مخرج کا لغوی معنی ہے نکلنے کی جگہ، اور اصطلاح تجوید میں جس جگہ سے حرف ادا ہوتا ہے اسے مخرج کہتے ہیں۔ تو یہ مخرج جو ہوتے ہیں کہ جہاں سے انسان الفاظ کو ادا کرتا ہے تو نکلنے کی جگہ کو مخرج کہا جاتا ہے۔ حروف حلقیہ حمزہ، ہا، عین، ح، غین، خ۔ حروف حلقیہ میں حمزہ اور ہا حلقے نیچے والے حصے سے ادا ہوتے ہیں، عین، ح حلقے درمیان والے حصے سے ادا ہوتے ہیں، اور غین، خ حلقے اوپر والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح حروف لہویہ دو ہیں، حروف لہویہ دو ہیں۔ کون کون سے؟ قاف، کاف، ٹھیک ہے۔ قاف جو موٹا ہے اس کو زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ادا کرتے ہیں، یعنی زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ادا ہوتا ہے۔ اور کاف جو باریک ہے یہ زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصے سے ادا ہوتا ہے۔ یہ دونوں کا فرق ہے۔ موٹا قاف جو ہے یہ زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے، اور دوسرا جو کاف کتاب والا ہوتا ہے باریک ہوتا ہے، یہ زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصے سے ادا ہوتا ہے۔ اور اس طرح حروف شجریہ، حروف شجریہ تین ہیں۔ کتنے ہیں؟ تین ہیں۔ کون کون سے؟ جیم، شین، یا، ٹھیک ہے۔ حروف شجریہ زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے ادا ہوتے ہیں، زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے ادا ہوتے ہیں۔ اور اس طرح حرف حافیہ، حرف حافیہ کون سا ہے؟ ضاد، ٹھیک ہے۔ زبان کی کڑوٹ اور اوپر کے داڑوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے، زبان کی کڑوٹ اور اوپر کے داڑوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے۔ اور حروف طرفیہ تین ہیں، حروف طرفیہ تین ہیں۔ کون کون سے؟ لام، نون، را، ٹھیک ہے۔ لام زبان کا کنارہ اور ضواحک سے ثنایا تک کے مسوڑوں سے ادا ہوتا ہے، زبان کا کنارہ اور ضواحک سے ثنایا تک کے مسوڑوں سے ادا ہوتا ہے۔ نون زبان کا کنارہ اور انیاب سے ثنایا تک کے دانتوں کی جڑوں سے ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور را زبان کی نوک اور مقابل کے تالو سے ادا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح حروف نطعیہ، حروف نطعیہ تین ہیں۔ کون کون سے؟ طا، دال، تا، ٹھیک ہے۔ حروف نطعیہ ان کا مخرج کیا ہے؟ ان کا مخرج ہی ہے کہ زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے یا ادا ہوتے ہیں۔ اگر اکیلا اکیلا پڑھیں گے تو ادا ہوتا ہے، اور اگر مل کر پڑھیں گے مطلب جمع کا لفظ بولیں گے تو پھر جڑ سے ادا ہوتے ہیں۔ اور اس طرح حروف لثویہ ظا، ذال، ثا، ٹھیک ہے۔ حروف لثویہ ان کا مخرج زبان کا سیرہ اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتے ہیں، زبان کا سیرہ اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتے ہیں۔ اور حروف صفیریہ، حروف صفیریہ ان کو عام زبان میں سیٹی والے حروف بھی کہا جاتا ہے۔ حروف صفیریہ یعنی سیٹی والے حروف کیسے؟ کون کون سے ہیں؟ صاد، زا، سین، ٹھیک ہے۔ حروف صفیریہ یعنی سیٹی والے حروف زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتے ہیں۔ اور حروف شافویہ، حروف شافویہ کتنے ہیں؟ چار ہیں۔ کتنے ہیں؟ چار۔ کون کون سے؟ فا، با، میم، واو، ٹھیک ہے۔
فا اس کا مخرج اوپر کے دانتوں کے کنارے اور نچلے ہونٹ کے تر حصے سے ادا ہوتا ہے. اوپر کے دانتوں کے کنارے اور نچلے ہونٹ کے تر حصے سے ادا ہوتا ہے. اور با، میم اور واو، یہ با دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے ادا ہوتا ہے اور میم دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے ادا ہوتا ہے اور واو دونوں ہونٹوں کی گلائی سے ادا ہوتا ہے. اور آخر میں جوفی مخرج یعنی حروف مدہ الف واو یا، ٹھیک ہے. جوف دہن یعنی منہ کا خلا اور خیشوم ناک کا بانسا یعنی غنے کا مخرج ہے. تو یہ حروف کے مخارج، حروف کے القاب، ٹھیک ہے، اور مخرج کا نام، اور ان سب جو کو وہ مخارج کہا جاتا ہے، یہ آپ نے مخارج یاد کرنے ہیں. ٹھیک ہے. مخرج کا لغوی معنی کیا ہے؟ نکلنے کی جگہ، نکلنے کی جگہ. اور اصطلاح تجوید میں جس جگہ سے حرف ادا ہوتا ہے اسے مخرج کہتے ہیں، اسے مخرج کہتے ہیں. اور مخارج کی تعداد کے بارے میں ائمہ کرام کے مختلف اقوال ہیں. حضرت امام خلیل بن احمد فراہیدی رحمت اللہ تعالی علیہ اور اکثر ائمہ کرام کے نزدیک مخارج کی تعداد کتنی ہے؟ 17. کتنی ہے؟ 17 مخارج کی تعداد ہے اور یہ آپ نے یاد کرنا ہے. کل انشاءاللہ تعالی حروف مفردات کی مشق کریں گے.